اسلام میں اگر تقلید کی اجازت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کی بھی تقلید کی اجازت ہوتی۔ ابو موسیٰ اشعری اور سلمان کے پاس ایک شخص مسئلہ لے کے آیا تھا اور آ کے کہنے لگا اس طرح وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو ابو موسیٰ اشعری اور سلمان نے کہا کہ آدھا بیٹی کو دے دو اور آدھا بہن کو دے دو، جو پوتی ہے وہ محروم رہ جائے گی۔ اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ تصدیق کر لینا۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ شخص پہنچا اور کہنے لگا یہ مسئلہ مجھے ابو موسیٰ اشعری جیسے فقیہ صحابی نے بتایا جن کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل تحسین ہے، آپ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں؟ تو وہاں پہ تقلید کے رد کے اوپر ایک ہی جملہ کہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میں وہی فتویٰ دوں تو میں تو راہ راست سے ہٹ جاؤں، میں فتویٰ وہ دوں گا جو رسول اللہ کا حکم ہے۔ اس جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں، 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، 2 حصے بہن کو ملیں گے، کیونکہ یہ عورتیں ہیں، 2/3 سے اوپر نہیں جا سکتا کہا، اور 1 حصہ پوتی کو بھی ملے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فیصلہ گویا اصل اصول رسول اللہ کی بات ہے، اور رسول اللہ کی بات اور ذات دونوں کا ادب اور احترام صحابہ نے، تابعین نے جیسے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابی اور تابعین، قتادہ کے بارے میں تو صحیح سند کے ساتھ آتا ہے اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی، کہ جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے لگتے ہیں یہ ادب احترام کی بات ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کہ رسول اللہ کی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور حدیث کی جو کلاسیں ہیں آج بھی 1400 برس بیت گئے، حدیث کا سبق صحابہ اور تابعین بھی جب دیتے تو طالب علموں کو سب سے پہلے تلقین ادب کی کرتے، اس ادب کی کہ اب رسول اللہ کی حدیث بیان ہونے لگی ہے، اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کس سے استدلال؟ قرآن کی آیت سے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ تو حدیث کی کلاسوں میں آج بھی الحمدللہ مدارس کے اندر سب سے دھیما نرم لہجہ محدثین کا ہی ہوتا ہے، اور ان کلاسوں کے اندر طالب علموں کو با ادب بیٹھنے کی تلقین بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اونچا بولتا نہیں، یہ ادب ہے۔ لیکن یہ ادب ذات تک محدود ہو گیا، بات کا ادب معاشرے میں ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کسی شخص کو کھڑے ہو دیکھا تو کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میں ابھی کہوں بیٹھ جاؤ، اندر ہال میں بیٹھے ہوئے کسی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی ابھی مسجد کے باہر ہیں وہیں پہ بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا آپ کو تو بیٹھنے کا حکم نہیں تھا دیا، وہ تو اور کوئی شخص تھا، کہا آپ کی آواز کان سے ٹکرائی تھی، بیٹھ جاؤ۔ مفہوم یہ ہے کھڑا ہوتا تو ایمان چلا جاتا، یعنی آواز آگی بیٹھ جاؤ، اب قدم اگلا کیسے اٹھے؟ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرتے ہیں، عمل کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک ایک عمل کیا، اپنے جوتوں کو اتار دیا، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، عجیب غلط العام ہے۔ جوتوں کے اندر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، جوتے صاف ہو درست ہے، جرابیں صاف ہو درست ہے، پاؤں صاف ہو درست ہے، ایک ہی بات ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے ہیں، اگر کپڑے گندے ہوں جوتے گندے ہوں تو درست نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے، دوران نماز اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ اب اگلی صف والے تو دیکھ ہی رہے ہیں، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے ہیں، انہوں نے بھی اتار دیے، پیچھے والوں نے دیکھا۔ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کیا ہے، جوتے اتارے ہیں، تو کیا منظر ہے، پورے کے پورے صحابہ جتنے نمازی ہیں سب نے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، عجیب منظر دیکھا، جوتے جب اتار دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو جوتے کیوں اتارے؟ تو مفہوم ان کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتار دیا، ہم پہنے رکھتے تو ایمان چلا جاتا۔ کہا اللہ کے بندو میں تو دوران نماز پڑھ رہا تھا، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں کے اوپر فلاں، جوتے کے اوپر فلاں گندگی لگی ہوئی ہے۔ چلتے ہوئے جوتا کسی ایسی چیز پہ آیا اور وہ نیچے سے تھوڑا سا غیر طاہر ہے، تو میں نے اتار دیا۔ یہاں اب اس سے یہ حدیث سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، خیر وہ فقہی باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے میں، جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے نا، کس نے اطلاع کی ہے کہ جوتے ناپاک ہیں؟ جبریل امین نے، خود رسول اللہ نے پہنے میں۔ اور یہاں پہ لوگ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر ایسی چھری چلاتے ہیں، کہتے ہیں نبیوں کو سارا ہی پتہ ہوتا ہے،
آنے والی باتوں کا. اچھا سارا ہی پتہ ہے؟ جی ہاں سارا ہی پتہ ہے. تو ابراہیم نے کیا قربانی کی ہے؟ پتہ ہے ذبح ہی نہیں ہونا. کیوں؟ کون سی قربانی؟ سارا ہی پتہ ہے کہ میں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے, اس نے ذبح ہی نہیں ہونا, دمبا آ جانا ہے, یہ قربانی ہے؟ سارا ہی پتہ ہے. تو آگ نے مجھے جلانا ہی نہیں ہے, تو یہ کون سی استقامت ہے؟ اللہ کے بندو کچھ بات سمجھا کرو.